سامعین کرام، یہ جو آپ نے گلشن دیکھا، آج کی یہ رونق دیکھی، آج کے طلباء کی تربیت دیکھی، اس کے روح رواں اور میرے کارواں ہیں پروفیسر ملک جاوید اقبال کھارا صاحب۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن چھوڑ کر اس شعر کا مصداق بنتے ہوئے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کی یہ پروقار تقریب، اس میں یوتھ اسٹڈی کلب پاکستان کی پوری ٹیم نے اور اس جامعہ کے اساتذہ نے اور طلباء نے اپنا جاں فشانی کردار ادا کیا اور ملک پاکستان کے خطے میں یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اس دینی مدارس صرف اسلام کی بات نہیں کرتے، بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو میں دعویٰ دینا چاہوں گا اس شخصیت کو، علامہ اقبال کے شعر کا مصداق ہے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبین پر، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبین پر تیرا نام مرقوم ہے، کچھ ہو کے رہے گا۔ دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں عظیم مذہبی سکالر، عظیم ماہر تعلیم، مبلغ اسلام، فیض یافتہ فیضان حضور سیدی ضیاء الامت پروفیسر محمد جاوید اقبال کھارا صاحب، پرنسپل جامعہ مدینہ النبی وادی سن نشیرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی سدا سلامت تا قیامت۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھ ہوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس رحمت عالم نے ہنساں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہے ہم نفسو، جب سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق محترم جناب امیر حیدر سنگا صاحب، ہمارے انتہائی مشفق اور مہربان بزرگ جناب میجر ریٹائرڈ ملک مشتاق اعوان صاحب، جناب ملک ظفر نثال صاحب، محترم جناب ملک آفتاب صاحب، محترم جناب برادرم ملک عبدالرحمن ایڈوکیٹ صاحب۔ اب سچی بات تو یہ ہے کہ دل تو کر رہا ہے میں اپنے سارے دوستوں کا نام، سب میرے لیے انتہائی قابل احترام، انتہائی قابل تکریم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں جو بھی آیا ہے وہ میرے وطن سے محبت کی خاطر آیا ہے۔ ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں اور وطن کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے میں اپنے جملہ معززین ہمارے تحریک منہاج القرآن کے دوست ڈاکٹر ملک طارق اعوان صاحب کی قیادت میں تشریف لائے، یہاں پہ ہماری لٹریری سوسائٹی کے دوست موجود ہیں، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک دو مختصر سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طویل وقت سے میں سنگا صاحب کا بارے دیگر شکریہ ادا کروں گا کہ بہت وقت ہو گیا ہے آپ بیٹھے ہیں اور آج آپ نے بالکل وہ رسمی تقریب نہیں نبھائی کہ جس طرح لوگ آتے ہیں اور حاضری لگوا کر چلے جاتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ان کی بڑی مصروفیات ہیں، لیکن پروگرام کے شروع میں آئے اور آخر تک تشریف فرما رہے۔ اب آپ ذی وقار آپ سب کو معلوم ہے کہ جامعہ مدینہ النبی یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی ایک ذیلی برانچ ہے، اور یہ جتنا ادارہ ہے یہ سب مفسر قرآن، مفکر اسلام، نباز حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ہی فیضان نظر ہے، اور حضور دیوان کریم، مرشد کریم، جانشین حضور ضیاء الامت، قائد اہل سنت حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب مدظر العالی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے،
آپ کی نگاہ فیض کا اثر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو محبت ہمیں بیرا شریف سے اسپیشلی طور پر ملی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جب سے میں آیا ہوں، یہ صرف اس سال پروگرام نہیں ہو رہا، یہ پروگرام 2010 سے جب سے میں آیا ہوں ہم کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ تھا کہ آغاز ہم نے یقیناً اپنے طلباء کے ساتھ مختصر سا کیا تھا، اور الحمدللہ چونکہ اب 15 سال ہو گئے ہیں تو وہ ہر سال جو اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اب یہ اس کا ایک نتیجہ، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا 16واں سال اس کے 15ویں سے بہتر ہوگا، اور اس کا 17واں اس کے 16ویں سے بہتر ہوگا، کیونکہ بندہ مومن کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا کل آپ کے گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور یہ اس لیے بھی نہیں کہ کوئی ہماری واہ واہ ہو، کوئی اس ادارے کی واہ واہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے اوپر اپنے وطن کی محبت یہ واجب، یہ فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا تو کوئی گزارا نہیں ہے، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اور اس سے پیار کرنے کی اگر ویسے اس میں کوئی خصوصیت نہ بھی ہوتی، صرف یہ ہوتا کہ یہ میرا وطن ہے، تو پھر بھی میں اس سے پیار کرتا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملکوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، ان میں ضروری نہیں کہ سارے ترقی یافتہ ہوں، کچھ بڑے کمزور ممالک بھی ہیں لیکن ان کے لوگ اپنی دھرتی سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن غور سے سنیں کہ میرے وطن سے میری محبت کی اور آپ کی محبت کی کوئی ایک وجہ نہیں، میں یہاں سینکڑوں وجوہات بیان کر سکتا ہوں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن سے پیار۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا وہ ہماری وجہ محبت ہے، اس کو اللہ نے بناتے وقت جو قائدین عطا فرمائے وہ سب ہماری وجہ محبت، ان میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں مفکر اسلام اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں ہمیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نظر آتے ہیں، وہاں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب بھی نظر آتے ہیں، وہاں غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نظر آتے ہیں، وہاں حضور سے علومت حضرت جسٹس پیر کرم شاہ لدری رحمۃ اللہ تعالی نظر آتے ہیں، وہاں ہمیں مولانا شاہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی نظر آتے ہیں، مولانا عبدالحامد بدایونی نظر آتے ہیں، وہاں میں پیر صاحب ماکی شریف نظر آتے ہیں، برچونڈی شریف نظر آتے ہیں، ہزاروں علماء و مشائخ ہیں۔ جب آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی کچھوچا کے اندر انڈیا میں پاکستان بننے سے 1 سال پہلے 1946 میں، تو وہاں 5000 علماء و مشائخ جمع ہوئے تھے، اور وہاں پہ سب نے یہ کہا تھا کہ آپ تو سب جس خطے میں رہتے ہیں وہ کچھوچا کا علاقہ جو تھا، کہ آپ کا تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں شامل ہوں گے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ہمارے سب بزرگوں نے، اسلاف نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ یہ معاملہ خطہ زمین کا نہیں ہے، یہ معاملہ نظریے کا ہے، اور نظریہ زمین کے ٹکڑے کا پابند نہیں ہوتا، چونکہ یہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، تو یہ نظریہ تو پوری دنیا کے اوپر پھیلے گا۔ آج پاکستان کے بہت سارے دشمن اس وجہ سے بھی ہیں کہ دنیا میں یہ وحد ایک نظریاتی مملکت ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آئی، تو اس لیے وطن عزیز پاکستان سے محبت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ نے اس ملک کو جس طرح کے افراد عطا کیے، جس طرح کے وسائل عطا کیے، ساری چیزیں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے ازلی ابدی دشمن انڈیا نے جو ناپاک جسارت کی، اس کا افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دی۔ مارکہ حق میں اللہ نے فتح دی، آپریشن بنیان مرصوص میں ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ آج ایک دنیا بھر کا جو بدماش سا انسان کہہ لیں آپ، میں کوئی اور لفظ تو نہیں یوز کر سکتا، ٹرمپ صاحب 35 مرتبہ اپنی زبان سے وہ کہہ چکا ہے کہ انڈیا کے پاکستان نے جی 6 طیارے مار گئے، بار بار وہ ذکر کر رہا ہے، بار بار۔ ایک بات
یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ہماری افواج نے پروفیشنلزم کی ایک ایسی مثال قائم کی اور جنگی دفاعی حکمت عملی کی ایسی مثال قائم کی کہ جس کی تاریخ، جنگی تاریخ جو ہے اس میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اب جو ہے یہ بات آپ توجہ سے سنیں میرے بیٹے، طلباء بھی غور سے سنیں کہ جو یہ آپریشن بنیان مرصوص ہوا ہے، یہ مارکہ حق ہوا ہے، دنیا کے اندر جو وار ریسرچ ہسٹری ہے اس نے اس کو آ کر بدل کر رکھ دی۔ اب دنیا کے اندر اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جائے گا، تحقیق ہوگی اور بہت کچھ ہوگا، لیکن ایک دو باتیں اور بھی ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ صبح کے وقت، اس وقت آپریشن کا فیصلہ کیا گیا جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے، اور فالمغیرات صبح، قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیچھے جو ہے مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی قسم کھائی، ان کے سموں سے لگنے والی مٹی اور وہ جو چنگاریاں اڑاتی ہیں ان کی قسم کھائی، اور ساتھ بالخصوص اس وقت کی کہ فالمغیرات صبح، کہ وہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس بات کی بھی قسم اٹھائی۔ تو ہماری افواج پاکستان نے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے وقت وہ رکھنا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے جنگی حکمت عملی میں۔ اور پھر آپریشن بنیان مرصوص، یہ بنیان مرصوص کا لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور قرآن پاک میں ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، اور وہ اصطلاح کیا ہے؟ بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا۔ تو میں نے اپنے کالم میں لکھا، ہمارے بیرت شریف کے جو ترجمان خطیب ہیں انہوں نے بیرت شریف کے مرکز میں دربار عالی حضرت امیر الصالحین میں پیر صاحب کی موجودگی میں میرا وہ جملہ دہرایا، تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں اس مرکز خیر میں ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا کہ میں نے اپنے کالم میں لکھا، میں نے کہا جو یہ آپریشن بنیان مرصوص ہوا ہے عنکبوت ثابت ہوا ہے، مکڑی کا جالا ثابت ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے عظیم فتح دی۔ لیکن ایک بات، چونکہ میں ویسے کوئی اتنا سیاسی آدمی تو نہیں ہوں یا ان چیزوں میں اتنا انوالو بھی نہیں ہوں، لیکن میں کہوں گا کہ اگر ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب اسی فتح کی خوشی میں اس عظیم جشن آزادی کے موقع پہ اپنا دل تھوڑا سا بڑا کر دیں، اور ہمارے ملک میں جو کہیں ہمیں کوئی پریشانی نظر آتی ہے، کچھ دوستوں کے چہروں پہ کچھ افسردگی بھی نظر آتی ہے، تو اگر چاہیں تو وہ اس خوشی میں ان دوستوں کو بھی شریک کر سکتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کوئی ایسا بھی ہو جائے، کیونکہ اس ملک کو ہم سب نے لے کر چلنا ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اس میں بڑے دل کرنے چاہیے۔ اللہ نے بڑی فتح دی ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں آج پاکستان کا جو مورال ہے وہ کہیں اوپر چلا گیا، پاکستان کا گراف کہیں اوپر چلا گیا ہے، دنیا حیران ہوگی، ایک دم جو ہے پوری دنیا کی ہسٹری چینج ہوئی ہے۔ اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بار بار جو ہے کہہ رہے ہیں، ہمارا ایران کا جو پڑوسی ملک ہے اس کی ایک جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا، اس میں ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس میں بھی وطن عزیز پاکستان کا جو کردار رہا، ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ یہ سمجھتا ہوں کیا ہے یہ، آج بنگلہ دیش کے لوگ جو ہم سے ناراض تھے وہ ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تبدیلی کیا ہے؟ آج پوری مسلم امت جو ہے وہ پاکستان کو مسلم امہ کا لیڈر جو ہے وہ تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت کچھ حاصل ہمیں ہو رہا ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے، لیکن اگر ساتھ کچھ ہمارے لوگوں کی تقدیر بھی بدل جائے، کچھ غریبوں کا جینا بھی آسان ہو جائے،
تو پھر کیا کہنے. بس یہ دو چار مسائل ہیں، اگر یہ بھی حل کر دیے جائیں تو اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر یہ خوشیاں یہ ہمارے عوام کے چہروں پہ بھی آئیں اور لوگوں کے دل بھی کھل اٹھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں یہ ضرور ہے. ہم یہ عہد کرتے ہیں آج کے جشن آزادی کے موقع پہ کہ انشاءاللہ اگر ہمارے ارباب اقتدار جتنے بھی ہیں، چاہے ہماری سیاسی قوتیں ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی پاکستان کی ترقی کے لیے اور لوگوں کو خوشی دینے کے لیے آگے بڑھیں، ہم سارے ان کے ساتھ ہوں. اس وطن کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس وطن کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس وطن کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے. یہ پروگرام انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا اور جاری و ساری رہے گا. دعا ہے کہ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک دوام نصیب فرمائے. یہ جامعہ مدینہ النبی اور پاکستان سمجھ لیں کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ بچے جنہوں نے یہاں پہ تقاریر کی، ملی نغمے پڑھے اور اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری کمائی ہے اور یہی ہماری کاوشوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. ہم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اس وادی سون کے جو یہ ہمارے خوبصورت نونہال، جو ہمارے پھول ہیں، ہمارے یہ جو خوبصورت ہیرے ہیں، ہم ان کو چمکائیں، کوشش کریں اپنی بساط کے مطابق، اور ان کی گرومنگ کریں، ان کی کیریئر کونسلنگ کریں اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے کوشش کریں. تو جو ہمارے وسائل اور ذرائع ہیں اس ادارے کے، وہ انہی بچوں کے لیے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے ہیں. میں اس موقع پر یوتھ اسٹڈی کلب کے چیئرمین برادر اصغر مدثر نعمان کھارا صاحب کو، کہ جنہوں نے دن رات کوشش کی، اور اس ادارے کے اساتذہ کرام جو نہ صرف اس موقع پہ بلکہ ہر موقع پہ انتہائی محنت کرتے ہیں. بچوں کی تیاری میں آپ نے دیکھا، بچوں کی تعلیم کے اندر وہ دلچسپی لیتے ہیں، اور اس معاملے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جامعہ مدینہ النبی کو خوبصورت سٹاف عطا فرمایا ہے، بہترین اساتذہ عطا فرمایا ہے، جو محنتی ہیں، جو شوق سے پڑھاتے ہیں، جو پھٹیک سمجھ کر نہیں پڑھاتے بلکہ بچوں کے ساتھ پورے پیشن کے ساتھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. یہ جامعہ مدینہ النبی میرا نہیں ہے، یہ جامعہ مدینہ النبی آپ سب کا ہے. ہم سب نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے میں ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے، پڑھنے والے بچے ہمیشہ کامیاب ہوں. میں نے شاید آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہو، ذرا ایک دو نعرے محبت سے پاکستان کے میرے ساتھ مل کر لگائیں، اور پھر اس کا دعا پہ اختتام کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدا سلامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان، صدا سلامت، صدا سلامت تا قیامت، صدا سلامت تا قیامت. جیوے 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 صدا سلامت تا قیامت. اولیاء کا حافظان، اولیاء کا حافظان، صدا سلامت تا قیامت.